بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم حضرات جیسا کہ آپ واقف ہیں آج ہماری اقبال شناسی کی 790ویں نشست ہے یعنی 10 نشستوں کے بعد ہم 800 نشستیں مکمل کریں گے اور ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں 52 ہفتے میں رمضان میں نہیں ہوتی اور بعض وقت تہوار آ جاتے ہیں
جیسا کل کی نشست نہیں ہوئی یہاں پر، پرسوں کی 26 جنوری آ گئی تھی، اور جو ہماری شریعت انفارمیشن کی نشست نہیں ہوئی، تو اس طریقے سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 45 نشستوں کے حساب سے 700ویں نشست کا کیا مقام ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ میں اول وقت اس واسطے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ بعد میں موقع ملے نہ ملے کہ آپ اس سے واقف ہیں کہ بین الاقوامی ایوارڈ ہے غالب اکیڈمی کا، وہ ایوارڈ بہت ہی نامور اور نمایاں کارہائے نمایاں پہ دیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ایک مقرر مصطفیٰ بجاج صاحب کو اس سال کا ایوارڈ دیا گیا ہے، جو آپ سے کئی دفعہ 100 سے زائد نشستوں میں، شاید 125 نشستوں میں مخاطب کر چکے ہیں، اور پھر ان کا ایک منفرد قسم کا کام ہے، فارسی ترجمے میں اور بھی ترجمے ہیں لیکن بہت ہی خاص سمجھا جاتا ہے ان کا ترجمہ فارسی سے اردو میں جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے۔ تو اقبال شناسی کی محفل کی طرف سے ان کی پذیرائی کی جا رہی ہے، ان کو تہنیت پیش کی جائے گی 2 فروری کو پروگرام ہے رات میں اردو ہال میں، تو خیال رکھیے، اور آپ نہ صرف آپ آئیں بلکہ ساتھ لیتے آئیں ایک ادب سے تعلق رکھنے والے، شاعری سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے شخص کی جو آپ کی محفلوں کو ہمیشہ انہوں نے گرمایا ہے، ان کو تہنیت پیش کی جائے گی۔ آج کی یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر آج بروز 28 جنوری بروز چہارشنبہ بعنوان اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری منعقد ہو رہی ہے۔ اسے مخاطب کر رہے ہیں، پھر وہی کہنا پڑے گا کہ آپ کے جانے پہچانے جو 100 سے زائد نشستوں کو مخاطب کر چکے ہیں، وہ ہیں جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب، جو ہماری محفلوں کو ہمیشہ گرمایا کرتے ہیں اور ہمیں ان کے اس تیاری کا استفادہ کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو میں زیادہ وقت لیے بغیر یہ ایک اور اعلانیہ کروں گا کہ بھائی اگلے ہفتے کے جو اعلامیے ہیں وہ چھپ کے آ گئے ہیں، 1 سے زائد لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ ہماری ان محافل کا پیام دوسروں تک پہنچائیں، مساجد میں لگائیں، مساجد میں اعلان کرائیں، اور ایک ہفتے کے پروگرام میں جو لوگ بھی آ سکتے ہیں آئیں، اور وہ سب نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری محفل کے خبرداروں نے ویب سائٹ کا انتظام کیا ہے، اور وہ ویب سائٹ ان پرچوں پہ درج ہے دونوں جگہ۔ اس ویب سائٹ پہ اگر آپ آج نہ دیکھ سکے ہو تو کل بھی دیکھ سکتے ہیں، تو شام میں شاید اس کو وہ ٹرانسفارم کیا جاتا ہے، تو کل سے جو ہے اویلیبل رہتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ اپنے بیرونی ممالک میں جو لوگ بھی ہیں ان کو بھی اطلاع دے سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ پہ یہ کلام سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان محافل سے۔ تو میں آج کے ہمارے مقرر جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شاہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے استفادے کا موقع دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی جناب غلام مردانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، نانا سنگھ نشتر صاحب، محترم افتخار صاحب، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ مختلف مصروفیات خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں رہتی ہیں، اس کے بعد ایک وقفے کے بعد یعنی عموماً تقاضا رہتا ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ، وہ مگر میں نے آخری ہفتہ منتخب کیا تھا اور یہ 1 مہینے سے زیادہ ہوا آپ کے پاس حاضری ہو کے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، چونکہ ہماری ان محفلوں میں انہوں نے شرکت بھی کی تھی اور تاریخ اسلام اور محفل اقبال شناسی کو مخاطب بھی کیا تھا،
میری مراد ڈاکٹر اوصاف احمد سے ہے، جو اسلامی معاشیات کے ماہر تھے اور لکھنؤ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور فل برائٹ اسکالر تھے، امریکہ سے انہوں نے وہاں سے بھی ڈگری حاصل کی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، پھر آئی ڈی بی میں 20 سال تک ماہر معاشیات کی حیثیت سے وہاں پر کام کیا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب دلی لوٹے تو حیدرآباد ہماری محبت میں بہت آنے لگے، تو وہ کہتے تھے کہ میرا یہ دوسرا وطن ہے حیدرآباد، تو چنانچہ ہم نے یہاں ان کو زحمت دی تھی اور شہر حیدرآباد میں مختلف موقعوں پہ وہ مخاطب کیے، اور معہد العالیہ الاسلامی خالد سیف اللہ الرحمانی کا جو ہے وہاں پر کے طلباء کو جو پوسٹ گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو اسلامی معاشرہ سکھانے کے لیے وہ سال میں 2 دفعہ آتے تھے، میرے ہی مہمان رہتے تھے۔ بہرحال اچانک ان کا گزشتہ 22 سال کو انتقال ہوا، اللہ مرحوم کی مغفرت کرے۔ بڑی صلاحیتوں کے حامل شخص تھے، بڑی متضاد ان کی کیفیات تھی، اوصاف مجموعہ اعزاز تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ان کے بچے بھی بڑے قابل، سبھی جو ہے پی ایچ ڈی سے کم میں کوئی نہیں ہے، 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ لڑکی اسلامک آرکیٹیکچر میں بہت نمایاں کام، لندن سے سنبل چھوٹی بیٹی ان کی، تو بڑے دلچسپ تھے ڈاکٹر صاحب، 69 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ وادخلہ واسکنہ فی الجنہ، آمین۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو کا عنوان اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ بزرگ لوگ تو معنی سمجھتے ہیں، بعض ہمارے نوجوان، آپ ادھر آئیے انعام الرحمان صاحب، آئیے۔ تو اے کشتہ سلطانی و ملائی پیری، کشتہ کہتے ہیں قتل کرنا، مار ڈالنا، سلطانی بادشاہت، ایرسٹوکریٹک رولر، اور منارکی جیسا بادشاہت کو کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے ملائی۔ اقبال کے کلام میں ملائی ہم پڑھتے پڑھتے ذرا ایسا حقارت کے معنی میں سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، معنی حقارت کی نہیں بلکہ عالم، شریعت کا پابندی کرنے والا، یا اس کا عالم جو شریعت پہ جو عبور رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ کے افغانستان میں یہی لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، ہم جیسے مولانا بولتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ملائی کہتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے پیری۔ پیری کے معنی میں بزرگی کے ہیں، ایک معنی لفظی معنی، لیکن پیری مریدی بولے تو پیری سمجھ میں آتا تھا ہمارے پاس، یعنی اصحاب طریقت میں پھر وہ منازل ہے۔ طریقت میں پھر یہ ہے کہ وہ فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں، لیکن یہ تینوں ادارے اقبال کے کلام میں بڑی تنقید کا سبب بنے ہیں، ان پر بڑی تنقید انہوں نے وار چلایا ہے۔ پورا شعر یہ ہے، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری۔ یہ تینوں خاص طور سے چونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر لیڈرز ہوتے ہیں، یہ چاہے وہ بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو،
اور چاہے وہ مذہبی پیشوا ہو یا صاحب طریقت ہو، پیر ہو، پیر صاحب ہوں، تو ان تینوں پہ بڑی اقبال نے تیشا چلایا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری. یہ تینوں شعبے کے جو لوگ تھے ان کے پاس ان کا ضمیر جو آئینہ نہیں ہے، مقاصد کچھ اور ہیں اور کچھ ظاہر کچھ کر رہے ہیں. بادشاہت میں کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے ہمارے لوگوں کو بعض بڑی جذباتی وابستگی ہوتی، ہم سننا نہیں چاہتے عثمان علی خان صاحب کے خلاف کوئی بات، محبوب علی پاشا کے خلاف کوئی بات، اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں جی. لیکن چند مستثنیات کے بعد استثنائی ایکسپشنز ہیں، اچھے لوگ بھی گزرے اس میں، لیکن اکثر بادشاہت جو شخصی طرز حکمرانی کیا انہوں نے ظلم کیا، بہت ہی ظلم و زیادتی کی. خود جب سے ملوکیت آئی، خلافت تھی، ملوکیت آئی، ملوکیت کے مظاہر آپ نے دیکھے، کیا کیا نقصانات ہوئے، تاریخ میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ بادشاہت کے بارے میں خود عثمان علی خان علیہ الرحمہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، کہ بہت سارے اچھے کام کیے. ہندو مسلمان کو سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے، سکھوں کو بھی بہت نوازے. آپ کے ناندیڑ میں آپ اس پہ ایک مضمون بھی لکھ چکے ہیں. تو تھی باتیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا تھا، اب وہ چلی بھی آ رہی تھی کئی زمانے سے. تو کرتے یہ تھے کہ بھائی اپنے مذہبی پیشواؤں کو جائیدادیں دینا، مذہبی پیشواؤں کو ارے اتنے 5 ایکڑ زمین اور اتنے 50 افراد ان کی خدمت کے لیے کچھ اس طرح سے مقرر ہوتے تھے. تو یہ ساجھیداری جو تھی بادشاہت میں اور مذہبی پیشواؤں میں اور پیروں میں، ایک ساجھیداری تھی. میں تم کو نوازتا ہوں اور تم جو ہے عوام میں میرے بارے میں تعریف کرنا، خطبے میں کھڑے ہو کے خلد اللہ ملکہ و سلطنتہ، اللہ تعالیٰ آپ کی سلطنت کو قائم رکھے، باقی رکھے. ہاں، سلطان البرین والبحرین، بر اعظموں پر آپ کی حکومت ہے، بحر اعظموں پر آپ کی حکومت ہے. سلطان البرین والبحرین وداؤٹ اینی بندرگاہ، جبکہ حیدرآباد کو کوئی بندرگاہ نہیں تھی. مگر خطبے میں اب پڑھنا بادشاہ کا حکم ہے، ابھی بھی پڑھتے ہیں بغیر دیکھے، بغیر سمجھے کے پڑھتے رہتے ہیں. وہ لکھے ہوئے پرانے ہوں گے، حالانکہ حکومت چلے گی، مگر ابھی بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ برکت علی خان پہ. تو ایک جذباتی ایک لگاؤ ہوتا ہے، ہم لوگ اس کا وہ اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت سے دیکھے تو جو ہے کوئی ان لوگوں کی حقیقت نہیں ہوتی تھی. تو بادشاہت کے جو ظلم رہے ہیں، اے کشتہ سلطانی، بادشاہت کی جو نقائص رہے ہیں، اس پہ اقبال نے بڑا ضرب لگائی. تو چنانچہ کیا ہوتا تھا عثمان علی خان کے دور میں بھی، میں سمجھتا ہوں ہمارے بزرگ دیکھے ہوں گے کہ ان کا جو گارڈ بیٹھے رہتا تھا گاڑی جیپ میں، اپنی کار میں جب وہ جاتے رہتے تھے تو سرکار کو پیٹ نہیں ہونا، بلکہ جو ہے تھوڑا سا ایسا ٹیڑھا ہو کے ایسا بڑھتا تھا، سرکار کو پیٹ نہیں دکھانا. یعنی پیٹ اللہ میاں کو دکھائے تو دکھائے، اب لیکن سرکار کو پیٹ نہیں دکھانا. تو ایک ہمارے پاس اندھی تخلید جو ہے جو چلتے آتی. اب وہ ہمارے مرشد میں ان کو کیسے دیتے تھے، ذل الہی، ذل سبحانی، کس کا؟ اللہ میاں کا سایہ. ذل بولتے ہیں سایہ کو، ذل سبحانی، اللہ میاں کا سایہ، یعنی زمین کے اوپر اللہ میاں
کے سائے کی شکل میں ان کے خلاف تنقید نہیں کر سکتے. انہوں 4 سے زیادہ بیویاں رکھے تو رکھے، کوئی بات نہیں ہے، حرم ہے. ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھے تو رکھے، کوئی بات نہیں. استغفر اللہ العظیم. اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. اور ایسے بادشاہوں کو ہمارے علماء اکرام، علماء عالی مقام جو کیا ہے فتوے دے کے ہاں اجازت ہے، ان کی سپورٹ کرتے تھے. کیوں؟ بادشاہ وقت ہے. ان کو ٹانگا بھیجتے، ان کو یکا بھیجتے، ان کو گاڑی بھیجتے بلا کے لانے کے واسطے. لیکن ابتدا کے علماء کیسے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جانے کا. بادشاہ بلا رہے تو دربار میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ہمارے بعد میں لوگ جو ہے پیسے کی خاطر بک کر اس انسٹیٹیوشنز کو نقصان پہنچایا. بادشاہت کا انسٹیٹیوشن اور مذہبی پیشواؤں کا انسٹیٹیوشن اور پیری کے نام پہ بھی کیسے کیسے حرکتیں ہم کرتے ہیں. دیکھیے آپ، اللہ معاف کرے، شادیوں میں دیکھیے آپ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے. اب چونکہ انہوں پیر ہیں لہذا ان کو صف اول میں مقام دینا. اور سر سید احمد خان نے بڑا اچھا ان کے بارے میں لکھا. اقبال تو بات کیا ہے، سر سید نے پہلے لکھا. ایجاداران روحانیت کے متعلق سر سید کیا فرماتے ہیں؟ یہ مسکینی اور انکساری، ظاہری انکساری، ہاں بہت ہی انکساری، مسکینی. ارے کیا مسکینی ہے؟ بے نفسی ہے بھائی، صاحب کی بے نفسی ہے. ہاں، ان کو آسمان پر چڑھاتی ہے. یہ مسکینی نمایاں قسم کرنے کی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی، اللہ بہتر جانتا ہے. اچھے لوگ بھی ہوں گے، سب کے سب نہیں بولوں میں، لیکن انسان کا نفس کیا کرتا ہے اندر سے؟ اس کو بھڑکاتا ہے کہ تم جو ہے یہ انکساری کرو تو تمہارا سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر مقام بلند ہوگا. ظاہری طور پہ ہم اچھے پکے مسلمان ہونے کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ ہم کو عزت سے دیکھیں اور محفلوں میں اعلیٰ مقام دیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنا. دینداری بھی ظاہری دینداری تاکہ لوگ ہمارا احترام کریں. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری تاریخ میں اس لیے یہ زیادہ منکسر اور مسکین بنتے ہیں. سادہ لوہی پر لوگ فریفتہ ہوتے ہیں. ان کی سادہ لوہی پر لوگ فریفتہ ہوتے ہیں. دنیا سے نفرت ان کو دنیا دلاتی ہے. ہم فقیر ہیں، ہمارا دنیا داری سے کیا کام ہے جی. اور پورے عوام کو تقریر کرتے وقت بولیں گے میاں یہ دنیا چند روزہ ہے، کیوں کماتے، کیوں جو ہے سادی زندگی گزارو، ہمارے خدمت کرو، ہمارے جوتے سیدھے کرو جی، اور مسکین رہو. یہ دنیا عارضی ہے. الدنیا جیفت و طالبها کلاب. دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے، لہذا کتے مت بنو، دنیا مت کماؤ، دنیا کو ترک کرو. استغفر اللہ. یہ روحانیت نور اسلام ہے. روحانیت، ترک دنیا کا تصور جو گوتم بدھ کی تعلیمات میں ملتا تھا، ترک دنیا، اور ہندوازم کی تاریخ میں ملتا تھا. تپسیا کر رہے ہیں، کہیں پہاڑ پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک پیر اونچا، ایک پیر پہ رکھ کے ہاتھ ایسا کر گھونسلا بنا رہا ہاتھ پہ. تپسیا ہو رہا ہے، نفس کو جو ہے تپسیا. اسلام نے آ کے ان تمام چیزوں کو جو ہے خرافات کو ختم کر دیا. کہا کہ دنیا کمانا، دنیا میں تمہارا حق ہے، تم اپنا حق حاصل کرو مگر محنت کے ذریعے. ایسی ریاکاری کی وجہ سے نہیں. لوگ جو ہے لا کے نذرانے دے رہے. ہم
1930 کا ٹائمز میگزین امریکہ کا دا ریچسٹ مین آف دا ورلڈ نظام دا 7th 1930 میرے پاس کاپی ہے اس کی. ریفرنسز کے لیے وہ بہت اچھا دکھتا اور ان کی سادگی بھی رہتی تھی. ان کے پیون کے کپڑے پہنتے تھے, رومی ٹوپی کو پھننا نہیں رہتا تھا. موزم جا بولے تھے کہ جو ہے عید کو کپڑے بنانے کے لیے میں پرانی شیروانیاں رکھے ہوئے کون سی بھی لو, تو اعظم جا جا کے ایک لے لیے. موزم جا بولے میں نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتے؟ تو بولے میں نئی شیروانی پہنوں گا, پرانی شیروانی نہیں پہنتا. تو دیکھو میں بادشاہ ہوں تمہارا باپ, اور میں پہنتا ہوں پرانی شیروانی, تم کو کیا ہوا ہے؟ ہاں آپ یتیم ہے پہنتے ہوں گے, میں یتیم نہیں ہوں, میرا باپ مرا نہیں ہوا. تو یہ جو ظاہری ریاکاریانہ جو ہے ہم کو لوگوں میں دیندار سمجھنا بول کے کرنا بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. یہ ایسے بیماریاں ہیں جو نفس کی بیماریاں ہیں, ہم اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ بڑی سخت مذمت آئی. ریا شرک ہے, دکھاوے کی دینداری. اس لیے یہ دنیا سے زیادہ نفرت کرتے جاتے ہیں ہمارے مولوی حضرات, پیر حضرات. بے تمعی, محنت کے بغیر درہم و دینار, بظاہر حجرہ رشین. اقبال کہتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں خوابوں کے نشے من. زاغوں کے تصرف میں خوابوں کے نشے من. خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے, درویشی بھی عیاری. صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے احوال, حال ہے کیفیت ہے واہ واہ ہو ہا. قوالی میں بہت اشعار اور یہ ہوتا ہے. لیکن صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے احوال, ملا کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار. قال اللہ تعالی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب کرے. ارے عملی طور پہ تمہارے دل کے اندر سے بات نکلتی ہے تو دل سے نکل کر دل پہ اترنا تھا, دل میں اتر رہی نہیں آج مخاطب کے. کیوں کہ صرف زبان پہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم کیوں ذلیل ہیں, ہم کیوں خوار ہیں, ہم کیوں پستی میں ہیں؟ ہم اپنا تجزیہ نہیں کر رہے, ہم اپنا جائزہ نہیں لے رہے. ارے کیا کہا بھائی اقبال نے, بس اتنا ہی ہو رہا. ارے اقبال کہا تو اس کی گہرائی میں جاؤ اور ان امراض کو دور کرو, ان باطنی امراض کو. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے حوال, ملا کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, ہو جس کے رگو پے میں مستی ہے کردار. مستی ہے کردار مطلوب ہے, کیریکٹر. مومن کا کیریکٹر حق گوئی و بے باکی. جی اگر یہ کیریکٹر نہیں ہے تو احوال ہے, گفتار ہے, کردار ہی نہیں ہے. اور بہت ساری چیزوں میں ہم مدینے میں بدر کی جنگ ختم ہوئی, 14 صحابہ شہید ہوئے, 70 کفاران قریش مارے گئے.
70 لوگ گرفتار ہوئے. ان گرفتار ہونے والوں میں سہیل بن عمرو بھی تھا. سہیل بن عمرو بہت بڑا زبردست مقرر، خطیب. عربوں کی خطابت تو ویسے بھی مشہور تھی، بہت بہترین تقریر کرنا، اسلام کے خلاف تقریر کرنا. جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، جی عکاس کا میلہ ہے، وہاں جانا، لوگوں کے پیچھے پیچھے جا کے تقریر کرنا اسلام کے خلاف. مگر اس میں اس کے خیالات ہوتے تھے، غلط فہمی کا اظہار ہوتا تھا، کم فہمی کا اظہار ہوتا تھا، تنقید کرتا تھا. تو اب بدر میں گرفتار ہو کے آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولے سرکار یہ بڑا طرار ہے، بڑا خطیب ہے، بڑے زبردست تقریریں کرتا اسلام کے خلاف، اگر آپ بولے تو اس کے سامنے کے 2 دانت جو ہے نا توڑا کے رکھ دوں تو کیا ہوں گا کہ پھر یہ تقریر نہیں کر سکیں گا. اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے اپنی تقریروں سے، اس کے دانت توڑا دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے عمر نہیں، ایسا نہیں کرو. تو اسلام میں تنقید علمی ہو جی، اس میں تضحیق کا پہلو نہ ہو تو ہم برداشت کرتے ہیں، تیار ہیں. ہم ہر قسم کے آپ الزامات لگائیے یا غلط فہمی ہے آپ کو بتائیے، وضاحت چاہیے، ہم ساری اسلام کے بارے میں دینے تیار ہیں. قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، سب کے بارے میں، خاتم النبیین کے بارے میں. لیکن فرانس کے کارٹون اس کے لیے نہیں تھے، سویڈن، ڈنمارک اس کے لیے نہیں تھے، سلمان رشدی یہ نہیں. یا تضحیق کا پہلو تھا، یا مذاق اڑایا تھا اس کو. ہم مذاق اور تضحیق کو ہم سنجیدہ لوگ ہیں، سنجیدگی سے گفتگو کرو. ہم تنقید کو برداشت کرنے تیار ہیں، علمی تنقید ہو. تو بدر میں کامیابی ہونے کے بعد کعب بن اشرف یہودی تھا، ویری اسمارٹ ہینڈسم گائی، گورا چٹا اونچا پورا یہودی تھا. مدینے میں یہودی تھا تو ان کیا کرا، اس کو جب بدر میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو اس کے لیے وہ غیر متوقع تھا، توقع نہیں تھی کہ ان کو مسلمانوں کو کامیابی ہوں گی. تو بڑا جھلملایا، مدینے سے مکہ گیا، جا کے سب کو اکسایا، ارے ابو جہل قتل ہوا، اتبا قتل ہوا، اتیبہ قتل ہوا، جاؤ تم اٹھو بدلہ لو، نہیں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ساتھی جو ہے تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. بہت اکسایا، بھڑکایا، بھڑکا کے واپس آیا، مدینہ آ کے حضور کی شان میں ہجو لکھنا شروع کیا، استہزاء، مذاق اڑانے کے جو ہے. تو بہت سر سے اونچا ہو چکا پانی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا ذرا اس کی خبر تو لے لو، کعب بن اشرف کی خبر تو لے لو. تو صحابہ نے 4-5 صحابہ جو ہے اس کو قتل کر دی. قتل کرنے میں 4-5 جو صحابہ تھے، ایک کی شمشیر کی نوک جو ہے کا چرپٹا لگا کسی کو، دوسرے ساتھی کو، اپنے دوست کا ہی ساتھی کا چرپٹا لگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کا لعاب اس کو لگایا گیا اور وہ زخم مندمل ہو گیا. اور آپ نے کعب بن اشرف کے قتل پر مسرت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. تو یہاں 2 بالکل واضح فرق میں، ایک کو آپ نے روک دیا سہیل بن عمرو کے واقعے کو، اور کعب بن اشرف کو کہا یہ تضحیق کا پہلو ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ، ایک روایت میں آتا ہے 9 لوگ ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے 18 لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا مکے کے فتح کے روز اگر یہ کعبے کے غلاف میں جا کے بھی چھپ جائیں تو ان کو قتل کرنا چھوڑنا نہیں. اس میں اکرمہ بن ابو جہل تھا. وہ مکے کے فتح مکے کے روز بھی ایک اپنی
ایک پسی یعنی ایک گروپ کو لے کر اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو شکست کھایا، بھاگ کے طائف گیا، اس کی بیوی ام حکیم اس کا پیچھا کرتے بھی گئی، کہنے لگی اب طائف بھی پتا ہونا تم کہاں کہاں بھاگے پھرو گے، آؤ محمد کے دربار میں وہیں تمہیں پناہ مل سکتی ہے۔ جب وہ لوٹ کر آیا، ام حکیم آگے آگے پیچھے ہمیشہ مسکینی سربزیری، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے اسلام کا مطلب یہی ہے شاید جھک کے رہنا ہمیشہ، ہاں سربزیری نہیں۔ پہلے عمرے کو گئے تو ہمارے افتخار صاحب کو الحمدللہ بار بار موقع ملتا رہتا، تو 3 چکر لگے تو شرسان سے رمل کرنے کا ہے، قوت بتانا ہے، 4 باقی شوط میں آپ عام طور پہ عام طریقے سے کر سکتے ہیں۔ 3 میں کیوں کہا گیا کہ معلوم یہ نہیں ہونا کہ مدینے سے جو لوگ آئے تھے نحیف ہیں، کمزور ہیں، نہیں، قوت کا اظہار، لیکن اپنے غرور کے لیے نہیں، اللہ کی بڑائی میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ تو برادران عزیز، تاریخ اسلام میں سے کئی جو ہے آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جہاں پر مومن جو ہے سربزیری، جھکنا، کمزوری دکھانے کی بات نہیں کرتا، مومن نے قوت کا اظہار۔ سورہ انفال میں آیا تم اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ ہمارے حکمرانوں کو آج کل تو نئے نئے ہتھیار آگے، اوباما مودی کی جو ہے بھی ڈیل ہوئی، تو آج کل کے زمانے کے لحاظ سے جو ہے تیاری کرتے جائے کہ ہمارے مسلم حکمرانوں کو اپنے عیش و عشرات سے ہی ہو رہی ہے۔ ڈر، خوف، اے کشتے سلطانی و ملائی و پیری، ہمارے بادشاہ ایسے، ہمارے مذہبی پیشوا ایسے، اور ہمارے پیراں ایسے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالی شخصی حکومت کے بعد جب فرانس کا انقلاب آیا، انقلاب فرانس کے بعد جمہوریت کے دعوے ہونے لگے، اور ہر طرف یورپ سے جو ہے درآمد کرنے لگے جمہوریت ہمارے ملک میں، ہمارے ملک میں، ہمارے ملک میں۔ جمہوریت ہندوستان میں بھی آئی، لیکن ہم جمہوریت فرانس سے لے کے یہاں تک دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پہلے ایک شخص کی حکومت ہوتی تھی، اب جو ہے ایک گروپ کی حکومت ہوتی ہے، اور وہ گروپ کس طرح سے منتخب ہوتا ہے؟ دھاندلیوں کے ذریعے، حرام کا پیسہ کماتے کماتے۔ ارے الیکشن لڑنا بولے تو معلوم ہے میاں کتنے ہونا پڑتا، منی پاور، مسل پاور، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ جمہوریت، ایسی جمہوریت، انتخابات لڑ رہے 50 لاکھ روپے کے MLA کے، ایوریج بتا رہا ہوں میں آپ کو، شاید کروڑوں بولتے لوگ، کروڑوں ہوتے، پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج 21 مسلمان رہ گئے پارلیمنٹ کے اندر، لوک سبھا کے اندر، جو کسی زبان میں 54 تھے میکزیمم۔ اب یہ شریف آدمی سیاستدان بنے تو کیسا ہوں گا؟ ہاں، حلال حرام کی دولت جب تک ہی رہی، کیسا جو ہے لڑ سکتے؟ تو یہ آپ کے جمہوریت جو لائی، مغربی طرز حکومت کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو یہ جمہوریت ایک شخص سے نکل کر ایک گروپ رول کر رہا ہے۔ ڈیموکریٹس، ریپبلکنز، BJP اور کانگریس،
یہ جو ہے کر رہے ہیں، اور لاز بناتے رہتے ہیں، لاز کو ڈمپ کرتے رہتے ہیں. اسلام کی یہ جمہوریت نہیں ہے. ہم لوگ بولتے ہیں اسلام کی قریب ترین جمہوریت ہے. اسلام کی جمہوریت میں اللہ کے احکام ہیں ہمارے پاس. اس کے کرولریز ہو سکتا ہے کہ آپ کو پاس کرنا پڑے، بنانا پڑے، لیکن بنیادی طور پہ آئین موجود ہے اور اللہ کا دیا ہوا آئین ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا انسان بنایا، پہلا ہادی بھی بنایا، وہیں سے ہدایت دے رہا اللہ تعالیٰ. آپ بولیے، آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ غور کیجئے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم جو ہے متقی بن سکو. تو یہ اللہ میاں، اب آپ بولیے ایک بیج ڈال دیے، بیج ڈالنے کے بعد کوپل کو یہ حکم ہوتا ہے، کوپل جو نکلتی ہے اوپر کی طرف آتی ہے، جڑ جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے. بڑے بڑے بادل، اب تو پلین میں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ ادھر سے ادھر جو ہے جا رہے ہیں. بخارات، سمندروں کے بخارات کو بادلوں کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہے ان کو برساتا ہے. تو یہ اس نظر نہیں آتا خدا. اور یہ ساری بے امنی، اضطراب جو دنیا میں پایا جاتا ہے، بے سکونی، یہ سب اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے قانون کو نظر انداز کرتے ہیں. اور مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں؟ یہی سمجھتے ہیں کہ بس اس کو کچھ آیتیں یاد کر لو، رمضان میں ایک وقت سن لو یا 3 وقت سن لو، کچھ آیتیں کرو بغیر سمجھے کے، بس آگے بڑھ نہیں رہے. ارے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھو. اتنی بڑی اہم کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. تو اللہ میاں کیا بولے؟ اگر حکومت کرنا ہے تو ان الحکم الا اللہ، یعنی اللہ کا ہی حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں، کسی اور کا قانون نہیں نافذ ہوگا. ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری. دیو استاب جمہوری قبا میں پائے کوپ، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، بادشاہت ہو یا پارلیمنٹ ہو، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. کیسا اس کو یہ چل رہا دنیا کیا ہے، یہ حکم چل رہا. حالانکہ اسلامی تاریخ میں ایسے مواقع بھی آئے، ہم جو ہے ہمارے کو دوسری جگہ جانے کا ہے، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ دیے تھے ہمارے کو جزیہ، ہم یہ جزیہ واپس کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کی حفاظت کر نہیں سکتے. اب اللہ، یہ ہے حقیقی جمہوریت، یہ ہے انسانیت، یہ ہے مساوات، یہ ہے عدل. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ مغرب کا جو جمہوری بہت باتیں کرتے ہیں. 40 یورپ فرانس میں جو ہے جمع ہو گئے، 40 سربراہ شخصیتیں اس کارٹونسٹ کے حملے کی وجہ سے، اور جو ہے اس کے بعد 30 لاکھ پمفلیٹس دوبارہ شائع کیے گئے. آپ اندازہ لگائیے. اور ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ سب سے بڑے محسن انسانیت کے ساتھ وہ لوگوں کا کیا رویہ. آئیے علمی انداز سے بات کیجئے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اور لیکن آپ جو ہے کسی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا وہ جمہوری نظام، چہرہ روشن اور اندرون چنگیز سے تاریک تر. چہرہ روشن، اندرون جو ہے چنگیز سے تاریک تر. تو برہمن کیا سمجھتا ہے؟ راجہ ایشور کا اوتار ہے.
بادشاہ کو حقوق خداوندی ڈیوائن رائٹس حاصل ہیں. ذل سبحانی، ذل الہی. السلطان ذل اللہ علی الارض. بادشاہ کے حکم کی تعمیل در حقیقت اطاعت خداوندی ہے.
ضرورت مندوں کی ضروریات کی تکمیل منشاء الہی کی تکمیل. تو اللہ میاں خود زمین پہ اتر کے آئیں گے نہیں. بولیں گے, مشہور حدیث ہے, آپ نے کئی وقت سنی ہوگی, اللہ میاں پوچھیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تو نے اس کو کھلایا نہیں, میں بھوکا تھا, تو نے کھانا نہیں کھلایا. اللہ میاں بندہ بولے, اللہ میاں آپ کیسے بھوکے رہتے, آپ تو رزاق ہیں. تو بولیں گے میاں فلاں بندے کو اگر تو کھلاتا تو گویا تو مجھے کھلاتا, میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. اللہ میاں آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں, آپ تو شفا دینے والے ہیں. بولیں گے اللہ میاں نہیں, میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی, اس مریض کی جو ہے پیاسا تھا اس کو پانی پلاتا تو گویا مجھے پانی پلاتا. تو یہ جو ہے ہم اس کو ان فرائض کو بالکل بھول گئے ہیں. کیوں کہ ہمارے جو کشتہ سلطانی و ملائی و پیری جو ہیں, ان کا ضمیر جو ہے کیا ہو گیا, باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری. آئینہ ضمیری نہیں ہونے کی وجہ سے یہ کیفیت ہوگی, یہ کیفیت ہوگی. تو اگر ضمیر جاگ اٹھے تو پھر وہ بات آئے گی کہ ہم جو ہے آج فرقوں میں بھی کیوں بٹ رہے ہیں, اس وجہ سے اس وجہ سے چھوٹی موٹی چیزوں سے فرقوں میں بٹ رہے ہیں. مٹھی بھر ہے, کسی کی داڑھی مٹھی بھر نہیں ہے, کسی کا پیجامہ ہے, کسی کا نہیں ہے. کوئی نماز بغیر ٹوپی کے پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. امت میں فرقوں میں نہ بٹ جانا, فرقہ بندی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. ہمارے پاس دلائل ہے, ہم حق پر ہیں, اور دوسروں کو باطل پر. اس طرح امت میں مسلسل پھوٹ پڑتی جاتی ہے. ملوکیت کا اس میں فائدہ ہوتا ہے. جہاں اسلامی حکومت اور شخصی حکمران ہے, ملوکیت میں فائدہ ہو رہا ان کا. دیکھیے آپ, فلاں فلاں خادم حرمین شریفین, لیکن کیا ہم اسلامی حکومت کے پورے ہم وہاں پر دیکھنے میں ہم کو ملتے ہیں؟ یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. جا رہے ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تغے بے نیام. ہے طواف, میں اتنے حج کرا, میں اتنے عمرے کرا, میں اتنے جو ہے وہ کرا, میں یہ گنتی تو ہو رہی ہے. تیرا دین نفس شماری. اقبال کہتے ہیں میرا دین نفس گدازی, نفس میں گداز. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے خاندان میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے, اگر ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں ہم کو حج کا ثواب مل جائے. ایسے کئی حج کا ثواب مل جائے. لیکن اس طرف بالکل غفلت ہے, ہم بالکل غافل ہو گئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے بچے سائنس کی دنیا میں بڑی جو ہے ترقی کرتے ہیں, لیکن آج ہمارے پاس سائنس تو دور کی بات ہے, سو کال دینی مدارس کے اندر تو یہ ہے کہ سوئی بنانے کے لیے اگر ان کو کہیے آپ, ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ساری کائنات ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے, اور ہم بول رہے ہیں نہیں نہیں امریکن اوباما کے حوالے, مودی کے حوالے, دنیا کے سب ان کے حوالے, ہمارے کو کچھ نہیں کرنا ہے. ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا رہیں گے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے, یورپ سے نہیں.
بس پینٹ شرٹ پہننا، جینز پہننا، وہ گلاسز لگانا نوجوانوں کو، یہ جو ہے یورپ کی تقلید ہو رہی ہے۔ تحقیق، مطالعہ، تجسس، تدقیق، ریسرچ، اس طرف ہم جو ہے کوئی اوروں کے آگے ہم دنیا حوالے کرتے رہے۔ حالانکہ زیادہ حق تو مومن کا ہے پہلے، کیونکہ مومن خدا کو پہچانتا ہے، خدا کی دی ہوئی کائنات کو پہچانتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ پہلے وہ حکمراں بنے، حکومت کو نافذ کرے اللہ کی۔ اس کے بجائے ہم فرقے بندوں میں فرقوں میں بٹ گئے، وہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، ایران اور ریاض قریب نہیں آ سکتے۔ ارے کیا ہوا قریب نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے قریب؟ ایک کلمہ پڑھتے ہو، ایک قبلہ ہے تمہارا، حلال گوشت جو ذبیحہ کھاتے ہو، ایک ذبیحہ کھاتے ہو، تو اس کے بعد پھر ہم متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ دوسرے اغیار ہم کو جو ہے لڑا کر، امریکہ وہاں بیٹھ کے ہم کو لڑا رہا، فلاں وہاں بیٹھ کے لڑا، ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ہم ہمارے تو حکمران تو ہمارے عوام لگے، معلوم ہے دہشت گرد بننے لگے۔ ارے کب تک یہ میرے ہاتھ میں ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور وہاں اسلامی حکومت ہوگی، وہاں پر ان کو سزا دی جائے گی، موت کی سزا دی جائے گی اگر کوئی فائل ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان کو منفرداً، ہم میں سے ہر ایک کو شخصی طور پہ یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جا کے خود ہاتھ میں قانون لے لیں، آپ کو اجازت نہیں۔ لیکن کیا ہو گیا؟ کیونکہ ہمارے حکمراں کچھ بھی نہیں کر رہے تو عوام میں جو ہے، نوجوانوں میں جوش آیا کیسا، لیکن بھڑکانا ان کا کام ہے، بھڑکنا کا کام نہیں ہے۔ اس لیے اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ہم کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے، دہشت گرد بنانے کے لیے وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں، لیکن لہٰذا ہم بھڑکنا نہیں۔ تو بہرحال علماء کرام مدرسے میں نہ زندگی محبت، نہ معرفت، مدرسہ و خانقاہ سے نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ؟ صدائے لا الہ الا اللہ یہ جو موزن پکارتے ہیں، اس کی کوئی ادا ہے؟ اس کی گہرائیوں کے ساتھ میں کرتے ہوئے وہ اشعار جو مجلس شورا میں اس نے کہا کہ مومن کو جو استاد بننا ہے، تم سے شیطان حکم دیتا ہے اپنے کاریگروں کو، مومن کو کیا کرو، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار، آپ کے ساتھ زندگی میں اس کے سب عمریں ہوں بات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کے خاطر یہ جہان بے ثبات، اے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے آیا، مت رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے وقت سر کر دو مزاج تاج